اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة فإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع
اللهم اجعل لنا قلبا يخشاك كأنه يراك. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أنت العالم بحوائجنا ودعواتنا كلها فاقض حاجاتنا وأجب دعواتنا يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات من فوق 7 سماوات في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہماری پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. اے اللہ آپ کا کوئی حکم ایسا نہیں جو ہم نے توڑا نہ ہو. آپ کے حبیب کی کوئی سنت ایسی نہیں جو ہم نے چھوڑی نہ ہو. اے اللہ ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما اور بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم نے رات کی تاریکی میں کیے ہیں. اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے ہیں. اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے سرن کیے ہیں. اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے علانیتاً کیے ہیں. اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے سہون کیے ہیں. اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے عمدن کیے ہیں. اے اللہ ہماری پوری زندگی معاصی میں اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. اے اللہ ہمارے گناہ سمندر کے قطرات سے زیادہ ہیں. اے اللہ ہمارے گناہ مٹی کے ذرات سے زیادہ ہیں. اے اللہ ہمارے گناہ بالوں کی تعداد سے زیادہ ہے. لیکن اے اللہ آپ کے حبیب سچے ہیں اور آپ کا پیغام لانے والے جبریل امین سچے ہیں. اور اے اللہ آپ سچوں کے بھی سچے ہیں. آپ کے فرمانے سے آپ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ اگر بندہ اتنے گناہ کرے کہ اگر ان گناہوں کا انبار لگایا جائے اور ان گناہوں کا چٹا لگایا جائے تو بادلوں تک ان گناہوں کا انبار پہنچ جائے
اس کے باوجود اگر بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اے اللہ، اس حدیث کا واسطہ دے کر ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، آج کی اس مبارک رات میں ہم آپ کے دربار کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ، ہمارا دامن آپ کے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ اے اللہ، ہماری جھولی آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے۔ اے اللہ، ہماری جھولی میں مغفرت ڈال دے۔ اے اللہ، ہماری جھولی میں مغفرت ڈال دے۔ اے اللہ، آپ کریم ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ کریم کے دربار کا بھکاری خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اے اللہ، آج ہم آپ کے دربار کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ، آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، آج کی اس مجلس کے اختتام سے پہلے ایک گناہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں باقی نہ رہے۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ من نگویم کہ طاعتم بپذیر، من نگویم کہ طاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناہم کش۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، آج کی رات میں آپ نے اگر ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ، ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں۔ اے اللہ، ہم جیسے بھی ہیں آپ کے حبیب کی امت میں ہیں۔ اے اللہ، اگر ہم عاصی ہیں تو آپ کے ہیں۔ اے اللہ، اگر ہم پاپی ہیں تو آپ کے ہیں۔ اے اللہ، اگر ہم مجرم ہیں تو آپ کے ہیں۔ اے اللہ، جیسے بھی ہیں ہم آپ کے ہیں۔ آپ کے علاوہ نہ کسی کو ہم نے مانا ہے اور نہ مانیں گے، اور اے اللہ، آپ کے ساتھ نہ ہم نے کسی کو شریک کیا ہے اور نہ کریں گے۔ اے اللہ، آپ نے اگر ہمیں دھتکار دیا، آپ نے اگر اے اللہ ہمیں دھتکار دیا تو آپ کی چوکھٹ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوکھٹ نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم آپ کی چوکھٹ کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے اوپر کرم فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے اوپر فضل فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے۔ اے اللہ، جو عابد ہیں ان کو اپنی عبادت کا سہارا، اے اللہ جو زاہد ہیں ان کو اپنے زہد کا سہارا، اے اللہ جو متقی ہیں ان کو تقوی کا سہارا، اے اللہ جو عالم ہیں ان کو علم کا سہارا۔ لیکن اے اللہ، ہم مفلس قلاش، ہم بے سہاراؤں کا تو ہی ایک سہارا ہے۔ اے اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بجز اس کے کہ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کے حبیب کی امت میں ہیں۔ اے اللہ، ہمارا بیڑا پار فرما دے۔ اے اللہ، گرچہ ہم اس قابل نہیں کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے، اے اللہ، لیکن آپ بڑے رحیم ہیں، بلکہ ارحم الراحمین ہیں۔ آپ سے بڑھ کر نہ کوئی رحم کرنے والا ہوا ہے نہ ہوگا۔ اے اللہ، ہمارے اوپر رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ اے اللہ، یہ تیرا مہمان، اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، اے اللہ اس کے اکثر دن ہماری غفلت کی نظر گزر گئے۔ اے اللہ، ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، نہ ہم نے تراویح کا حق ادا کیا، اے اللہ نہ ہم نے تلاوت کا حق ادا کیا، اے اللہ نہ ہم نے روزوں کا حق ادا کیا، اے اللہ نہ ہم نے دعاؤں کا حق ادا کیا، اے اللہ نہ ہم نے صدقات کا حق ادا کیا۔ اے اللہ، ہماری کوئی بھی عبادت تیرے دربار میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔
اے اللہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پہ مار دیا جائے۔ اے اللہ گرچہ ہماری عبادتیں تو اسی قابل ہیں، لیکن اے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری تہجد کو قبول فرما لے، ایک ایک رکوع کو قبول فرما لے، ایک ایک سجدے کو قبول فرما لے، ایک ایک آیت کی تلاوت کو قبول فرما لے، ایک ایک دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آپ نے ہمارے اوپر کرم فرما دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ اس وقت تیرے حبیب کی امت پریشان ہے، اے اللہ تیرے حبیب کی امت پریشان ہے، اے اللہ بلکہ پوری انسانیت پریشان ہے۔ اے اللہ گرچہ یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ اس بلا سے اور اس وبا سے، اس آزمائش سے پوری امت کو نکال دے، پوری انسانیت کو نکال دے۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دے، اے اللہ رحم کے فیصلے فرما دے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما دے اور ہر شر سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ امت کی معاشرت کو سدھار دے، اے اللہ امت کے اخلاق کو سنوار دے، اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے، اے اللہ امت میں سنتوں کا شوق پیدا فرما دے، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ امت کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاص کی، اخلاق کی، معاشرے کی، آبرو کی، استعداد کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ روحانی اور جسمانی قوتوں سے ہم سب کو آراستہ فرما، اے اللہ بھی ان قوتوں کو اپنے دینی تقاضوں پر استعمال فرما۔ اے اللہ پچھلے دنوں اس وبا کے نتیجے میں اور اس عالمی بیماری کے نتیجے میں کتنی بڑی تعداد میں ہمارے اعزاء، ہمارے اقرباء، ہمارے اصدقاء، ہمارے متعلقین اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دے، اے اللہ کروٹ کروٹ ان کو چین عطا فرما دے۔ اے اللہ اس وقت تیرے یہ بندے مختلف ملکوں سے اجتماعی طور پر تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنی گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے قریبی رشتہ دار یا دور کے رشتہ دار یا دوست احباب پچھلے دنوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور اے اللہ حساب و کتاب ان کے لیے آسان بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور اے اللہ جو ان کے پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اس مشکل گھڑی میں اے اللہ ان کے لیے صبر کو آسان بنا دے۔ نہ جانے ہماری کتنی بہنیں اے اللہ بیوہ ہو گئی ہیں، اے اللہ کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اے اللہ تو ہی سب سے بہتر کفالت کرنے والا ہے۔ اے اللہ ان سب کا کفیل بن جا، ان کی ضروریات کا کفیل بن جا، بچوں کی تعلیم و تربیت کا کفیل بن جا۔ اے اللہ زبان آپ سے مانگ رہی ہے اور ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ آپ کے ان بندوں کی دلوں میں اپنی ضرورتیں، پریشانیاں، مسائل اور بیماریاں آ رہے ہوں گے۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو، ہماری مشکلات کو، ہمارے مسائل کو، ہماری بیماریوں کو اے اللہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام بیماریوں
بیماریوں کو دور فرما دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ، اور ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اور اے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ سنتوں کا شوق عطا فرما دے، غیروں کے طریقوں کو ہماری زندگیوں سے نکال دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو صحابہ کے گھروں کا نمونہ بنا دے، اے اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد النبوی کا نمونہ بنا دے، اے اللہ جو بے دین ہیں ان کو دیندار بنا دے، اور اے اللہ جو دیندار ہیں ان کو بے دینوں پہ محنت کرنے والا بنا دے، اے اللہ جو بے نمازی ہیں اس امت کے اندر اے اللہ ان کو نمازی بنا دے، اور اے اللہ جو نمازی ہیں ان کو بے نمازیوں پہ محنت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں توکل عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے، اے اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، اور ہر شر سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو مانگا ہے اے اللہ وہ سب ہم کو عطا فرما دے، اور شر کی لائن سے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ تو ہمیں پناہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے، اے اللہ ہماری معاشرت کو سدھار دے، اے اللہ ہمارے اخلاق کو سنوار دے، اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، اور اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے، اے اللہ ہم سب کی دینی تربیت فرما دے، اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی، اے اللہ جوانوں کی، بچوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، سب کی دینی تربیت فرما دے، اور سب کو دیندار بنا دے، اور سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں جو کچھ ہم نے آپ سے مانگا ہے اے اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دے، اور اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے، اور اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان پر اور ایمان کی محنت پر ہم سب کو ثابت قدم فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔